ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام تعریفات ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رب کا بہت بڑا احسان کہ ہمیں رب نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ایک دفعہ پھر سے عطا کیا تھا۔ رمضان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نیکیوں کا موسم ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہر شخص نے اپنی جتنی اسے استطاعت تھی نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ایک ایسا منظر ہے جو ہم تک حدیث کی کتابوں میں پہنچا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا، جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے ایک کلمات زبان سے نکالے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اتنا کہا تھا، ناکام و نامراد ہو گیا وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا ہے لیکن وہ رب کی رحمتوں کو سمیٹنے سے ناکام رہا، رب کو راضی کرنے میں ناکام رہا اور رب کی جنت کا حصول نہ کر سکا، اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکا۔ دنیا کی زندگی میں رب نے جس قدر اس پوری کائنات میں جتنی عزت انسان کو دی ہے، بدقسمتی سے اتنی کم اہم ذات انسان نے اللہ کی ذات کو سمجھا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے رب کی قدر ایسے نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ رب نے جب ارادہ کیا تھا انسان کو تخلیق کرنے کا اور جب کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، انسان کو تخلیق کرنے لگا ہوں، فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تیری جو پاکیزگی ہے، بڑائی ہے، برتری ہے، ہم بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک ایسی مخلوق کو زمین پہ بھیجنے لگا ہے اللہ، زمین پہ جا کے فتنہ انگیزی، ایک دوسرے کا خون کرے گی، اس نے کوئی عبادت نہیں کرنی، فرشتوں کی چھٹی حص ہے۔ رب نے کہا تھا کہ فرشتوں جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کو رب نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن اگر یہی انسان رب کی نازل کردہ شریعت سے انحراف کر کے زندگی گزارنے لگ جائے، زندگی میں قرآن کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دے، سنت اور دین شریعت اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وقت اگر نہ ہو تو ایسے انسان بڑے بدبخت ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب نے ایک پورا مہینہ دیا، یہ 29 یا 30 کی بات نہیں تھی۔ رب نے پیغمبر کی زبان اطہر سے قرآن میں اعلان کروایا ہے کہ اے پیغمبر ان کے سامنے اعلان کر دو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی کی نمازیں، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ صرف زندگی نہیں، انسان کی موت، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ایمان کی حالت میں اسے موت آ جائے۔ ہر شخص کی تمنا ہے جنت میں داخلہ اس کے لیے آسان ہو جائے۔ انسان کے اگر دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے، جواب دہی کا تصور پیدا ہو جائے، رمضان اور غیر رمضان اس کا برابر ہو جائے گا۔ کتنے ہیں جنہوں نے 29 یا 30 دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھی ہے،
اور عید کی دن ان کی جاگ نہیں ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رمضان نے ان پہ اثر نہیں کیا۔ رب نے نیکیاں کمانے کا جو مہینہ دیا تھا، رمضان میں اللہ نے جو اسے ٹریننگ کا موقع دیا، اس نے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ رمضان کے اندر نیک اور پارسا بنا رہا، لیکن رب کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا۔ نبی علیہ السلام کی جب اس دنیا سے انتقال ہوا ہے، نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے، گھر کے اندر جسد اطہر ہے، امت کے دو بہترین صحابہ میں سے ابو بکر و عمر ہیں، دونوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ایک کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، جو شخص یہ بات کرے گا میں اس کی گردن اڑا دوں۔ دوسرے کی زبان پہ کیا بات ہے؟ ان محمد قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور ساتھ جو الفاظ بولے ہیں ذرا غور کیجئے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرضی کلمات بولے ہیں، صحابہ میں کوئی اللہ کے پیغمبر کی عبادت نہیں کرتا۔ من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ یہ بات سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان چلا گیا ہے لیکن رب تو موجود ہے نا۔ روزے کی حالت میں حلال کردہ چیزوں سے جب آپ رکے تھے، عید کا چاند نظر آتے ہی موسیقی کی دھنوں پہ ناچنا بھی جائز ہو گیا ہے، حرام کا کاروبار بھی وہ اپنے عروج پر ہے، رشوت لینا بھی عروج پر ہے، سود کی تجارت بھی عروج پر ہے۔ اس رمضان سے کیا حاصل کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں اگر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ جب ایک دن قیامت کے دن اعلان ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن بندے اپنی کتاب دیکھ۔ ہم تو موسمی مسلمان ہوئے، پھر رب کو موسمی مسلمان نہیں چاہیے کہ رمضان کا موسم آئے تو سر پہ ٹوپی ہو، پگڑی ہو، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہو، اور وہی اسی شخص کی بیٹی بغیر پردے کے چاند رات کے دن بازاروں میں گھومتی پھرتی۔ اسے رمضان نے کیا سکھلایا ہے؟ تراویح کے اندر 8 ہو یا 20 ہو، اس نے قرآن کو سنا ہے لیکن ایک لفظ بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے رمضان کا کیا حق ادا کیا ہے؟ اور بڑے فخر سے بتاتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی، ساری زندگی قرآن کا دور کیا کرتے تھے، جبرائیل رمضان کی راتوں میں اترتے تھے، نبی علیہ السلام صدقہ و خیرات کرنے میں تیز ہوا سے زیادہ اس قدر تیز ہو جایا کرتے تھے۔ مولویوں نے اتنا ٹکڑا بتایا چندہ اکٹھا کرنے کے لیے، مدارس کا فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے، فطرانہ اکٹھا کرنے کے لیے، مردے بخشوانے کے لیے، جو کچھ حاصل کیا جیب میں ڈالا۔ ایسے ہیں سب برابر نہیں ہے 5 انگلیاں۔ صرف اتنی حدیث سنائی کہ اللہ کے پیغمبر رمضان میں تیز ہوا سے زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہے لیکن کسی شخص کو پکڑ کے قرآن کا ترجمہ نہیں سکھلایا۔ یہ کس نے ٹھیکیدار بنا دیا اسے دین کا؟ اسے لوگوں کی جنت و جہنم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی جہاں مرضی چلا جائے۔ رمضان آیا، تراویح کے لیے مولوی رکھا، چاہے 120 کی سپیڈ پہ قرآن پڑھا دے، پیچھے سننے والوں نے سن لیا ہے۔ صرف آنکھیں کھولنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، افسوس کے ساتھ اپنے گریبان میں جھانکیے۔ سب سے پہلے مجھے خود، میں نے اس رمضان میں قرآن کی کتنی صورتیں نئی سیکھی ہیں ترجمے کے ساتھ۔ کیا سمجھا ہے میں نے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو اللہ نے عزتیں کیوں دی تھی؟
روزے کسی اور مہینے میں فرض ہو سکتے تھے، اللہ نے کیوں منتخب کیا رمضان کو؟ قرآن کے ساتھ رشتہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے لیلۃ القدر رمضان کی آخری طاق راتوں میں اللہ نے منتخب کیا۔ قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، قرآن نازل ہوا، اللہ کے فرشتے عرش سے آسمان دنیا تک قرآن کو لے کے اترے، اور پھر 23 سال کے عرصے میں حسب ضرورت اور واقعے کی مطابقت سے قرآن کی آیات نازل ہوتی گئیں۔ ہم نے کیا حق ادا کیا ہے قرآن کا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری میں، میرے صحابہ میں سے اگر قرآن سیکھنا کوئی شخص چاہے 4 بندوں سے سیکھے، ان میں سب سے پہلا نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ عبداللہ میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر، میں آپ کے سامنے تلاوت کیسے کر سکتا ہوں؟ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میری کیا مجال ہے؟ فرمایا مجھے تم سے سننا اچھا لگتا ہے، تلاوت کرو۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے تلاوت کرنا شروع کر دی، سورۃ النساء شروع کی، گزرتے چلے گئے 40 یا 60 آیتیں، جہاں مکمل ہوئی ایک آیت آئی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ آیت سنتے ہی اللہ کے پیغمبر رونے لگ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام اس پہ رونے کیوں لگ گئے؟ یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے جو اس امت پہ گواہی پیش کرے گا۔ نبی علیہ السلام کو یہ آیت سن کے رونا اس لیے آیا کہ انہیں پتا تھا قرآن کی سورہ فرقان میں اللہ نے فرما دیا تھا، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ اس دن قیامت کے دن نبی علیہ السلام اعلان برات کریں گے، فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ لاکھ رکعت بھی تراویح کی پڑھ لیں آپ ایک رات میں، لیکن جو اجر آپ کو قرآن سیکھ کے اس پہ عمل کر کے زندگی جینے پہ ملنے والا ہے، نوافل میں نہیں ہے، وہ یاد رکھیے گا۔ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، تراویح نفل عبادت ہے۔ یہ بچپن سے حدیث سنی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ فریضہ ہے، فرض ہے، ہر شخص کے ذمے ہے۔ اللہ نے انسان کو کتنا سیریس لیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ صرف رمضان کی راتوں میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں نا، طاق راتوں میں تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل بھی آتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن وہ تقدیر کے فیصلے بدلے بھی جا سکتے ہیں۔ اگر نہ بدلے جا سکتے ہوتے، ہم دعائے قنوت کے اندر جو پڑھتے ہیں وقینی شر ما قضیت، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ اگر تقدیر میں کوئی برائی ہے، میرے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ پیش ہونے والا ہے، اللہ اس تقدیر کی برائی سے مجھے بچا لینا۔ رب کے ہاتھوں میں ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس فیصلے کو چاہتا ہے، کتاب تقدیر کی اس کے ہاتھوں میں، وہ قلم کو حکم دیتا ہے، رب کے حکم سے تقدیر کی برائی مٹ بھی سکتی ہے۔ صرف یہ بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان چلا گیا ہے، رب ابھی بھی زندہ ہے،
جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے پیغمبر دنیا میں موجود ہیں یا چلے گئے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما محمد الا رسول، محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے تھے۔ اللہ کہتے ہیں افإن مات، اگر یہ مر جائیں، شہید ہو جائیں، پردہ فرما جائیں، کیا دین سے پچھلے قدم پھر جاؤ گے؟ یہی آیت ذرا اس سیاق میں ذہن میں رکھیے، رمضان چلا جائے گا تو کیا دین سے پھر جاؤ گے؟ نمازیں چھوٹ جائیں گی، تکبیر اولا چلی جائے گی، قرآن سے تعلق جو آپ نے بغیر ترجمے کے بھی ایسے روانی کے ساتھ پڑھا ہے، ناظرہ جسے اللہ نے توفیق دی ہے وہی پڑھتا رہے، نیکیوں کی تجارت تو کرے رب کے ساتھ۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، جتنے پاکیزہ کلمے ہیں رب کی قرآن سے بڑھ کے پاکیزہ کلام کوئی نہیں ہے۔ جتنے پاکیزہ کلمات ہیں فرشتے رب کے حضور میں لے کے چڑھتے ہیں۔ اللہ نے پورا سسٹم ڈیولپ کیا ہے۔ اب یہ رمضان مکمل ہو چکا ہے، یہ اگلے شعبان تک جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، سب کا ایک نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے نا، جو رب اپنے بندوں کو قیامت کے دن تھما دے گا، سامنے رکھ دے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، ان کے سامنے جب نامہ اعمال آئے گا اس سے ڈرنے لگ جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ افسوس ہے، مَا لِي هَذَا الْكِتَابِ، یہ کتاب کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی بات چھوڑی ہے۔ رمضان چلا گیا ہے، نامہ اعمال بند نہیں ہوا، فرشتے ابھی بھی مقرر ہیں اپنی ڈیوٹیوں پہ، جو کلمات آپ زبان سے نکالتے ہیں لکھے جا رہے ہیں، چاہے وہ کلمات اچھے ہیں چاہے وہ برے ہیں۔ جواب دہی کا تصور ذہن میں رکھیے، ایک دن ہم نے مر جانا ہے، لوگوں نے غسل دینا ہے، کفن میں لپیٹ کے ہمیں قبر میں لوگوں نے اتار دینا ہے، وہاں ساتھ کس چیز نے جانا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ کہتا ہے مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں انسان کی نیکیاں ہیں۔ رمضان چلا بھی جائے، اللہ کے پیغمبر دنیا سے چلے بھی جائیں، دین سے نہیں پھرنا، جو تعلق قرآن کے ساتھ تھا ابھی بھی ہونا چاہیے، نہیں تو آپ نے رب کے ساتھ رب کو دھوکہ دیا ہے۔ ایک مہینے کے مسلمان بنے آپ، رب کو ایک مہینے کا مسلمان نہیں چاہیے۔ اللہ کے ہاں نیکی وہ زیادہ عزیز ہے، اگرچہ تھوڑی ہو لیکن ہمیشہ کی جائے۔ رمضان میں ہم نے قیام اللیل بھی کیا ہے، روزانہ 8 تراویح بھی پڑھی ہیں، اور اس کے بعد سارا سال کبھی تہجد کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے۔ رمضان نے ہمیں کچھ نہیں دیا، یہ ہماری بدبختی ہے۔ 30 دن چلے گئے، 29 دن چلے گئے، اور ہم نے 30 آیتیں بھی قرآن کی ترجمے سے تفسیر سے نہیں سیکھی۔ ایمان سے بتائیے گا، جس شخص نے قرآن کو نہیں سیکھا، نہ سیکھنے کی محنت کی ہے، کیا اس کا اللہ کی نازل کردہ شریعت پہ ایمان ہے؟ اگر ایمان ہو، گھر کے اندر مٹی کی تہ تو نہ جمی ہو قرآن کے اوپر، لحافوں میں بند کر کے الماری میں سب سے اوپر والے خانے میں نہ رکھا ہو قرآن۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ یہ جو مومن بندے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو۔ تراویح کی دلیل پہ سب سے پہلی حدیث جو ہم بخاری سے پیش کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر رمضان ہوتا یا
غیر رمضان ہوتا، رات کی نماز 8-11 رکعت، اپنی حالت کو سنواریے۔ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو اللہ رب العزت جو ہمارا رشتہ اور تعلق رمضان میں رب کے ساتھ جو قائم ہوا تھا، اللہ اس میں ہمیشگی اور دوام عطا کر دے، آمین۔ اللہ ہماری جو برائیاں ہیں، لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اللہ تو انہیں معاف کر دے اور ان کو ہمارے لیے نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ تیرا وعدہ ہے قرآن کے اندر، جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ رب العزت کہتے ہیں اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے نیکی جو شروع کی ہے رمضان میں 1.5 لاکھ صدقہ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، سارے سال میں 100 روپے بھی نہیں دیے، ایسا نہیں ہے۔ نیکی پہ ہمیشگی، اگرچہ رات کو اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، رب کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے۔ فرشتوں کی وہی ڈیوٹیاں ہیں، رمضان چلا گیا لیکن ہم موجود ہیں، رب زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جواب دہی ہمارے فرشتے ریکارڈ لکھ رہے ہیں، لکھا جانا یہ بند نہیں ہوا، فرشتے آج بھی اترتے ہیں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، فجر اور عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے 555 نمبر، فرشتے آتے ہیں، قرآن میں ہے نا، جہاں اللہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس وإلی غسق اللیل ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ جو آیت کے الفاظ ہیں، فجر کے وقت کا قرآن رب سننے کے لیے فرشتوں کو زمین پہ اتارتا ہے۔ کیا خیال ہے جو الٹا ہو کے عید کے دن سویا ہے، اس نے رمضان سے کیا حاصل کیا ہے؟ رمضان کے بعد اس کی مسجد سے تعلق ختم ہو چکا ہے، اس نے یاد رکھی ہے 30 دن رب کو دھوکہ دیا ہے۔ فرشتے آج بھی اترتے ہیں، عصر کے وقت آتے ہیں، فجر کے وقت آتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، 12 گھنٹے فجر والے ڈیوٹی دیتے ہیں، 12 گھنٹے عصر والے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ جب رب کے پاس لوٹ کے جاتے ہیں، رب پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرماتے ہیں جب گئے تھے اللہ تیرا ذکر، نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے نماز پڑھ رہے تھے، اور جو الٹا ہو کے لیٹا ہوا ہے، مووی دیکھ رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے، فرشتے یہی بتاتے ہوں گے، فرشتے تو جھوٹ نہیں بولتے، فرشتوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم سے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے اعمال کو خود دیکھ رہا ہے، خود اسے پتہ ہے کس کھاتے میں جی رہا ہے وہ۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ایمان اگر پیدا ہو جائے، سیدنا عثمان قبر پہ جا کے رونے کیوں لگتے تھے؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، عثمان رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن کی آیات عذاب والی آپ کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت ہوتی ہیں، آپ کو رونا نہیں آتا؟ لیکن قبر پہ جاتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا مجھے اللہ کے پیغمبر کی حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کی آخرت کی منزلیں آسان ہیں۔ جس کو قبر کے اندر سوال و جواب ہمیشہ یاد ہو، سود لیتے ہوئے کیا اس کے ہاتھ پہ فالج نہ پڑ جائے؟ رشوت وصول کرتے ہوئے ہاتھ کٹ کے گر کیوں نہیں جاتا؟ موسیقی سنتے ہوئے اس کے کان بند کیوں نہیں ہو جاتے؟ غیر محرم کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ اس کی آنکھیں نوچ کیوں نہیں لیتا؟ بغیر پردے کے گھر سے عورت نکلتی ہے، اس کو گھر میں قید کر کے کیوں نہیں رکھتا؟ وہ رب کا قرآن بڑا واضح ہے، اللہ کہتے ہیں نا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں، بزرگیاں، برتریاں اس ایک اللہ کی ہیں
جس نے اپنے بندے پہ قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کو ٹیڑھا نہیں بنایا، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ قیما لینذر، قرآن سیدھا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، رب کی طرف سے عذاب، قرآن خبردار کر دیتا ہے عذاب سے، بأسا شدیدا من لدنہ، جو بڑا شدید عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے جہنم کی شکل میں۔ یہ وہ پارٹی ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، نیکیاں کم ہو گئیں تو کدھر جانا ہے؟ بھاڑ میں جانا ہے۔ رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہماری، آزمائش بنا دیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی دی، موت کو پیدا کیا۔ تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ محبوب کے صدقے دنیا نہیں بنی، ایک آیت بھی نہیں ہے قرآن میں۔ رانگ نمبر ہے یہ، کسی نے دھوکہ دیا ہے آپ کو۔ رب نے نبی علیہ السلام کی محبت میں دنیا بنا دی ہے۔ یہ وہی کفر اور شرک ہے نصارہ نے جو کہا تھا اللہ نے اپنے بیٹے کی خاطر دنیا بنائی ہے، بیٹے نے تمام مخلوق کے گناہ بخشوانے کی خاطر سولی کو قبول کر لیا ہے۔ یہ وہاں سے عقیدہ آیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت بھی اس عقیدے سے کو ثابت نہیں کرتی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ آزمانا چاہتے ہیں۔ کون ہے؟ کیا خیال ہے؟ ترجمہ یہ بنتا ہے جو صرف رمضان میں نیک کام کرتے ہیں، اللہ یہ آزمانا چاہتے ہیں؟ نہیں بھائی، دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مومن اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا۔ اس کے ذہن میں ہر لمحے یہ آیت ہوتی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ اللہ کہتے ہیں شریعت جو نازل ہو، جو اس کی اتباع کر کے زندگی جی کے آئے گا، قیامت کے دن نہ اسے کوئی غم ہوگا نہ اسے کوئی خوف ہوگا۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن غم اور خوف کی کیفیت سے آزادی نصیب کر دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ ایسے لوگوں میں شمار کر دے، اللہ ایسے لوگوں میں شمار کر جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یہی سب سے حقیقی کامیابی ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ ہماری آزمائش ابھی بھی جاری ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ابھی بھی جاری ہیں، اعمال نامے لکھے جانے کا تصور یہ ذہن میں ابھی بھی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کچھ سنا ہے اور میں نے سنایا ہے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو